تمام تر حکومتی دعووں، اعلانات اور اقدامات کے برعکس شہباز شریف کے دورہ اقتدار کے پہلے سال کے دوران پاکستان میں بدعنوانی اور کرپشن میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ عالمی ادارے کی رپورٹ نے حکومتی دعووں کی قلعی کھول دی۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی کرپشن انڈیکس رپورٹ کے مطابق پاکستان کرپشن انڈیکس میں مزید تنزلی کے بعد 180 ممالک کی فہرست میں 135ویں نمبر پر آ گیا ہے، جس کے بعد پاکستان دنیا کا 46واں کرپٹ ترین ملک بن گیا ہے۔ ماہرین کے مطابق گزشتہ سال کی نسبت سی پی آئی کی کمی سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان میں کرپشن کی سطح میں اضافہ ہوا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ کرپشن کے حوالے سے پاکستان کی ناقص کارکردگی کی بڑی وجہ ملک کا نظام انصاف، سماجی رویے اور ملک کی مشکل معاشی صورتحال ہے، جس میں کرپشن کو ایک معمول سمجھا جا رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ تنزلی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے اور اسے بہتر بنانے کے لیے کوئی کوشش بھی نہیں کی جا رہی۔ خیال رہے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی حالیہ رپورٹ کے مطابق کرپشن پرسپشن انڈیکس کا ڈیٹا اکٹھا کرنے کے لیے 8 مختلف ذرائع استعمال کیے گئے ہیں۔ کرپشن پرسپشن انڈیکس یعنی سی پی آئی 2024 میں پاکستان کی رینکنگ 2 درجے تنزلی سے 180 ممالک میں سے 135 پر آ گئی ہے، جو 2023 میں 133ویں درجے پر رہی تھی۔ پاکستان کی درجہ بندی 27 ہو گئی، جبکہ 2023 میں پاکستان کی درجہ بندی 29 تھی۔ واضح رہے کہ اسکور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی ملک کی پبلک سیکٹر میں ہونے والی کرپشن کے بارے میں عوامی تاثر کیا ہے۔ اس کے مطابق اگر کسی ملک کا اسکور 0 ہے تو وہ انتہائی کرپٹ ملک ہے، اور اگر 100 ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں بدعنوانی بالکل نہیں ہے۔ سی پی آئی ممالک میں پبلک سیکٹر میں بدعنوانی کی سطح کے لحاظ سے 0 یعنی انتہائی بدعنوانی سے 100 یعنی انتہائی شفاف کے پیمانے پر درجہ بندی کرتا ہے۔ 2023 میں پاکستان کا کرپشن انڈیکس میں مجموعی سکور 233 تھا، جو 2024 میں 216 ہو گیا ہے، جبکہ اختیارات کا ناجائز استعمال کرنے والے عہدیداران کے خلاف قانونی کارروائی یا سزا کا انڈیکس سکور بدستور 21 رہا۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ پاکستان میں پبلک وسائل کے غلط استعمال اور اس سے متعلقہ انڈیکس کا سکور 20 سے کم ہو کر 18 ہو گیا۔ کاروبار کے لیے رشوت دینا یا کرپٹ پریکٹس کا سامنا کرنے کا سکور 35 سے کم ہو کر 32 ہو گیا، اور سیاسی نظام میں کرپشن کا انڈیکس 32 سے بڑھ کر 33 ہو گیا۔ حکومتی اداروں اور سرکاری ملازمین کی جواب دہی بااثر گروہوں کے ریاست پہ قبضے کا انڈیکس 35 سے بڑھ کر 39 ہو گیا۔ کرپشن کی وجہ سے عوامی فنڈ افراد یا کمپنیوں کو دینے کا انڈیکس 45 سے کم ہو کر 33 پر آ گیا۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ ایگزیکٹو، عدلیہ، ملٹری اور قانون سازوں کا ذاتی مقاصد کے لیے سرکاری وسائل کے استعمال کا سکور 25 سے بڑھ کر 26 ہو گیا۔ پبلک سیکٹر، ایگزیکٹو، عدلیہ اور سیاسی کرپشن کا سکور 20 سے کم ہو کر 14 ہو گیا۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ایک دستاویز کے مطابق، جس میں پاکستان کی سی پی آئی کی درجہ بندی اور 1996 سے 2024 تک کے اسکورز کو درج کیا گیا ہے، اس کے مطابق گزشتہ 10 سالوں میں ملک کا اسکور 27 سے 33 پوائنٹ کے درمیان رہا۔ 2012 میں 10 سے 100 کے اسکورنگ سکیل پر تبدیل ہونے کے بعد سے پاکستان کا اسکور 2018 میں 27 سے بڑھ کر 33 ہو گیا، لیکن مسلسل گھٹتے ہوئے گزشتہ برس 27 پر آ گیا۔ ٹرانسپیرنسی کی رپورٹ میں ڈنمارک کو سب سے کم بدعنوان ملک قرار دیا گیا ہے، جبکہ جنوبی سوڈان، صومالیہ اور وینزویلا کو سب سے زیادہ کرپٹ ممالک میں شامل کیا گیا ہے۔ ایران، عراق اور روس میں بھی کرپشن میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ روس 154ویں نمبر پر پہنچ چکا ہے، جبکہ افغانستان 165ویں اور بنگلہ دیش 151ویں نمبر پر موجود ہے۔ ماہرین کے مطابق پاکستان کے لیے گزشتہ سال کافی خراب رہا اور 2015 کے بعد پہلی بار پاکستان کا اسکور 30 سے بھی کم ہو گیا۔ تاہم یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ملک میں کرپشن بڑھنے کی اصل وجہ کیا ہے؟ پاکستان میں جمہوری اقدار پر نظر رکھنے والے غیر سرکاری ادارے پلڈاٹ کے سربراہ احمد بلال محبوب کہتے ہیں کہ گزشتہ سال بنیادی طور پر پاکستان میں قانون کی حکمرانی نہ ہونے کی شکایت بڑھی ہے۔ سیاسی دباؤ کی وجہ سے حکومت کی طرف سے کسی کرپٹ آدمی پر ہاتھ ڈالنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں سیاسی مخالف پر تو ہاتھ ڈالا جا سکتا ہے، لیکن باقی اپنے لوگوں پر ہاتھ ہلکا رکھا جاتا ہے اور ان کی کرپشن کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ احمد بلال محبوب کے مطابق ہمارے ہاں کچھ عرصے قبل موسمیاتی تبدیلی کے نام پر متاثرہ افراد کی بحالی کے لیے
पैसा पाकिस्तान आया लेकिन इनमें भी खुर्द-बुर्द की गई। ये सब बुनियादी वजूहात हैं जिनकी वजह से करप्शन में इजाफा हुआ है। अहमद बिलाल महबूब का मजीद कहना था कि हमारा निज़ाम इंसाफ कमज़ोर होने की वजह से भी बहुत से खला है और अगर कोई अच्छा वकील कर ले तो वो करप्शन या फिर कत्ल का ही केस क्यों ना हो, इससे बच सकता है। इस निज़ाम इंसाफ में सिर्फ अदालत नहीं बल्कि वो तमाम इदारे भी शामिल हैं जो करप्शन की रोकथाम में शामिल हैं। इनमें कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब, वफाकी तफ्तीशी इदारे FIA, पुलिस और दीगर इदारे शामिल हैं। लेकिन ये तमाम इदारे भी सियासी वजूहात की बिना पर कंप्रोमाइज हो रहे हैं जिसकी वजह से करप्शन में इजाफा हो रहा है। ताहम बाज़ दीगर माहिरीन के मुताबिक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जारी करदा रैंकिंग सिर्फ इस बुनियाद पर नहीं होती कि इस मुल्क में करप्शन में इजाफा हुआ है बल्कि दूसरे ममालिक की रेटिंग में बेहतरी की वजह से भी आपकी रेटिंग कम हो सकती है। अगर कोई मुल्क 2 रैंक ऊपर आ जाएगा तो आपका रैंक कम हो जाएगा। पाकिस्तान समेत वो ममालिक जो 130 से 140 की रैंकिंग के दरमियान हैं, इनके तकरीबन एक जैसे हालात हैं और इनकी रैंकिंग में कोई खास फर्क नहीं पड़ा। उनके बकौल मौजूदा हालात में हम कह सकते हैं कि अगर हालात बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हुए तो बहुत ज़्यादा बुरे भी नहीं हुए। दूसरी जानिब हुकूमत का ये दावा रहा है कि मुल्क में करप्शन की रोकथाम के लिए मौसर इक़दाम किए जा रहे हैं। हुक्काम के मुताबिक कौमी एहतसाब ब्यूरो यानी नैब और एंटी करप्शन के महकमे मुल्क में करप्शन रोकने के लिए सरगर्म है और इस हवाले से मुतअद्दिद अफराद के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।